الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزیز طلباء، آج کے اس درس میں جس کتاب کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں وہ ہے معلم الانسان دوم۔ آج کا درس شروع ہونے والا ہے الدرس الرابع سے، جس کا عنوان ہے مفاعیل خمسہ۔ قبل اس کے کہ مفاعیل خمسہ کا مختصر خاکہ پیش کیا جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ جملہ کی 3 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا ہو، اور جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو، جبکہ شبہ جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز حرف ہو۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شبہ جملہ وہی ہے جو جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے علاوہ ہو، لیکن ہمارا جو درس ہے، ہماری جو بحث ہے مفاعیل خمسہ، اس کا تعلق جملہ فعلیہ سے ہے۔ تو آئیے ہم جملہ فعلیہ کو دیکھتے چلیں۔ جملہ فعلیہ میں فعل بنیاد ہوا کرتا ہے، اسی لیے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں: فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل اگر لازم ہو تو جملہ فعلیہ میں 2 جز ہوا کرے گا، ایک فعل دوسرا فاعل، جبکہ فعل متعدی ہونے کی صورت میں جملہ فعلیہ میں 3 اجزاء ہوں گے: پہلا جز فعل، دوسرا فاعل، تیسرا مفعول۔ اور یہ جو تیسرا جز ہے فعل متعدی میں، اسی سے متعلق ہمارا درس ہے اور اسی پر مشتمل ہے۔ آج ہم اسی کا مختصر خاکہ جانیں گے۔ مفعول، اس کو علماء نحوت و صرف نے 5 قسموں پر منقسم کیے ہیں: 1 مفعول مطلق، نمبر 2 مفعول بہ، نمبر 3 مفعول فی، نمبر 4 مفعول معہ، اور نمبر 5 مفعول لہ۔ مفعول مطلق کہتے کسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مفعول مطلق وہ مفعول ہے جس میں فعل کی نوعیت کو بیان کی جائے۔ مثلا وثب القط وثوب الاسد، یعنی بلی جھپکی شیر کے جھپکنے کی طرح۔ اس میں اگر ہم وثب القط کہیں گے تو بلی کے جھپکنے کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس میں مفعول مطلق بڑھا دیتے ہیں وثوب الاسد، تو اس سے بلی کے جھپٹنے کی ایک نوعیت معلوم ہوتی ہے، اور وہ نوعیت کیا ہے کہ شیر کی طرح جھپٹنا۔ تو مفعول مطلق وہ ہے جس میں نوعیت معلوم ہے، یا یہ کہ جس میں فعل کی تعداد معلوم ہو، جیسے جلس زید جلستین، کہ زید 2 مرتبہ بیٹھا۔ اگر ہم اس کو صرف جلس زیدن کہیں گے تو زید بیٹھا کی خبر ملتی ہے، لیکن اس کی تعداد معلوم نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ بیٹھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں تعداد معلوم کرنا ہو تو مفعول مطلق لا کر کے ہم اس کی تعداد کو معلوم کر سکتے ہیں، جیسے کہ جلستین سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ زید 2 مرتبہ بیٹھے ہیں۔ یا پھر یہ کہ اس میں تیسرا معنی بھی ایک ہے کہ تاکید اور پختگی کا معنی جس پہ پیدا ہوتا ہے، جیسے جرا زید جرین، زید دوڑا۔ اگر اس مثال میں ہم صرف جرا زیدن کو لیں گے تو زید چلا کے معنی میں ملے گا، یعنی زید کے چلنے کی بات ہم تک پہنچے گی۔ لیکن جب جریان لگا دیں گے تو اس میں پختگی آ جائے گی،
اور چلنے میں جب پختگی ہو، چلنے میں جب زور ہو، چلنے میں جب تیزی ہو تو اس کو چلنا نہیں کہا جاتا ہے بلکہ دوڑنا کہا جاتا ہے. تو اس کا معنی بدل کے ہو جائے گا کہ زید دوڑا. یہ تھی مفعول مطلق کی بات. آئیے نمبر 2 میں آتا ہے مفعول بہ. مفعول بہ اس مفعول کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے قرأ محمد الدرس، محمد نے سبق پڑھا. تو یہاں قرأ فعل ہے، محمد فاعل ہے. فاعل کرنے والے کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں جس کام کو کیا جاتا ہے. اب فاعل کا جو یہاں فعل ہے پڑھنا وہ واقع ہو رہا ہے الدرس سبق پر. تو یہاں درس جو ہے یہ مفعول بہ ہے. اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں دوسری مثال کو بھی، حل طلحۃ التمرین، کہ طلحہ نے تمرین حل کی. تو اس میں تمرین مفعول بہ ہے. اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں طلع علانۃ القرآن الکریم، کہ علانہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی. اب نمبر 3 پہ مفعول فی ہے. مفعول فی اس مفعول کو کہتے ہیں جس سے فعل کے حدوث کا زمانہ معلوم ہو یا پھر فعل کے حدوث کا مکان معلوم ہو. مکان کی مثال جیسے جلست تحت الشجرۃ، میں درخت کے نیچے بیٹھا. اس میں جلسہ فعل ہے جس میں آنا ضمیر جو مخفی ہے وہ آنا ضمیر فاعل ہے، اور تحت الشجرۃ مفعول فی ہے جس سے بیٹھنے کی جگہ کی خبر ملتی ہے کہ کہاں بیٹھے، درخت کے نیچے. تو تحت الشجرہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول فی واقع ہے. دوسری مثال سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ كتب الطالب فوق السبورة، طالب علم نے لکھا فوق السبورة بلیک بورڈ کے اوپر. تو یہاں فعل لکھنا جو ہے وہ واقع ہو رہا ہے کہاں، بلیک بورڈ کے اوپر. تو یہاں بھی جگہ کی معرفت معلوم ہوتی ہے فوق السبورة مفعول فی کے ذریعے. یا پھر وہ وقت کو بتا رہا ہو، جیسے سرت لیلا، میں رات کو چلا. یہاں تو چلنے کا وقت کیا ہے، وہ رات کو ہے. اب چوتھے نمبر پہ آتا ہے مفعول معہ کی بات. تو مفعول معہ کس کو کہتے ہیں؟ تو مفعول معہ وہ مفعول ہے جو واو معیت کے بعد واقع ہو اور مصاحبت کا معنی دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ واو کے ماقبل میں جو ہو وہ واو کے معبد سے مشترک نہ ہو. جیسے قرأت وغروب الشمس، تو یہاں قرأت فعل ہے، انا ضمیر فاعل ہے، اور واو معیت ہے، یہاں واو عطف نہیں ہے. اور غروب الشمس مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول معہ واقع ہے. اس میں آپ ان دونوں کی شرط کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں واو معیت کے بعد ہے اور اس کے بعد ہونے کی وجہ سے یہ مفعول معہ ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شرط لگائی جا رہی تھی کہ وہ اپنے ماقبل سے یعنی انا سے مشترک نہ ہو. تو انا میں ایک فاعل ہے اور فاعل غروب شمس نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان دونوں میں مصاحبت تو ہے لیکن اشتراک نہیں ہے. بنابراً غروب الشمس مفعول معہ واقع ہے. اس کو دوسری مثال سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، قرأ محمد وضوء المصباح، کہ محمد نے لائٹ کی روشنی میں اپنی تعلیم جاری رکھی یا پڑھا. 5ویں نمبر پہ 5واں جو مفعول ہوتا ہے وہ مفعول لہو ہے. مفعول لہو اس مفعول کو کہتے ہیں جس سے فعل کا ریزن معلوم ہو، فعل انجام دینے کا سبب معلوم ہو، فعل
کو وجود میں لانے کی وجہ معلوم ہو، جیسے سافر کریم طلبا للعلم، کریم نے سفر کیا، کیوں؟ طلبا للعلم، علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں جس سے ریزن معلوم ہو رہا ہے وہ طلبا للعلم، علم کا حصول ہے، اور یہ مفعول لہو واقع ہے۔ اس کو دوسری مثال سے یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تصدقت علی الفقراء املاء فی الثواب، میں نے فقیروں پر صدقہ کیا، کیوں؟ ثواب کی امید سے۔ تو یہاں بھی املاء فی الثواب پورا جملہ مل کر کے مفعول لہو واقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس مختصر سی بحث سے جامعیت کے ساتھ مفاعیل خمسہ کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسی مثال بیان کرتے چلیں جو آج کے درس کا خلاصہ ہو۔ مثال ہے تعلمت وطلوع الشمس احکام المفاعیل یوما طلبا للعلم تعلیما متقنا۔ مثال ہذا میں تعلم فعل ہے اور انا ضمیر فاعل ہے، واو معیت کا ہے جو مصاحبت کا معنی دیتا ہے، وطلوع الشمس میں طلوع الشمس مضاف مضاف الیہ واقع ہو کر کے مفعول معہ ہے، اور احکام المفاعیل میں بھی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بہ ہے، اور یومن مفعول فی ہے۔ طلبا للعلم جس میں کہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ اور اس کا ریزن بیان کیا جا رہا ہے، یہ مفعول لہو ہے، اور تعلیماً مفعول مطلق ہے، اور متقناً اس کی صفت ہے۔ تو اس مثال میں آپ پانچوں مفاعیل کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک دوسری مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرأ محمد والبحر کتابا لیلا طلبا للعلم قراءة طویلۃ۔ اس مثال میں قرأ فعل ماضی ہے، محمد فاعل ہے، والبحر مفعول معہ ہے، اور کتابا مفعول بہ ہے، لیلا مفعول فی ہے، اور طلبا للعلم مل کر کے مفعول لاجلہ ہے، یا پھر آپ کہو کہ مفعول لہو ہے، اور قراءۃ مفعول مطلق ہے، اور طویلۃ قراءۃ کی صفت ہے۔ اب میں اپنے درس کو ختم کرنے سے پہلے ضمنی طور پر ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مفعول لہو میں اور مفعول مطلق دونوں مصدر ہوا کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک باریک سی فرق ہے، جو باریک فرق اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ یہ کہ اگر مفعول لہو ہے تو مفعول لہو میں مصدر قلبی ہوا کرتا ہے، یعنی جو مصدر ہوا کرتا ہے اس مصدر کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے علم کا حصول، اب اس میں ریا بھی شامل ہو سکتا ہے، خلوص للہیت بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جبکہ مفعول مطلق میں وہ فعل کا ہم جنس یا ہم معنی ہوا کرتا ہے، جیسے یہاں قراء سے قراءت ہے جو مصدر اپنے فعل سے ہی ماخوذ ہے اور اس کا ہم جنس ہے، یا پھر کبھی کبھی اسی کا ہم معنی فعل مصدر لایا جاتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جلست جلوسا، تو یہ اس کا ہم جنس ہے، اور اگر یہ کہے جلست قعودا تو یہ ہم معنی ہے، یعنی جلسہ کا جو معنی ہے، قعودا جو کہ مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے، اس کا بھی معنی وہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔